السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دو نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ باب ہے کیف الجمع، دونوں نمازوں کو جمع کیسے کرنا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 609 اور یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ عن اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہما وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اردفہ من عرفۃ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ردیف بنایا تھا عرفہ سے۔ ردیف سمجھتے ہیں؟ سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا، عرفہ سے، یعنی عرفہ سے جب نکلے تو اپنے پیچھے بٹھایا۔ فلما اتی الشعب، جب گھاٹی کے پاس آئے، الشعب ایک گھاٹی جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہوتی ہے، نزل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اترے، فبال، بس پیشاب کیا، ولم یقل احراق الماء، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پانی بہانے کا ذکر نہیں کیا، یعنی انہوں نے اتنا تو ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حاجت پوری کی، لیکن انہوں نے استنجے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بات کیوں ذکر کی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے الفاظ کو روایت کرنے میں وہ کس قدر احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے استنجا کیا ہوا ہوگا، لیکن راوی نے ذکر نہیں کیا تو انہوں نے خود بھی ذکر کیا کہ یہ استنجا کرنے کا ذکر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے نہیں کیا۔ قال، اسامہ بن زید فرماتے ہیں، فَسَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ، بس میں نے ڈالا، بس میں نے اونڈیلا یا بس میں نے بہایا، علیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، من اداوتن، برتن سے، یعنی برتن سے پانی بہایا تاکہ آپ وضو کریں۔ فتوضأ وضوءا خفیفا، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، ہلکا وضو کرنا۔ یہ جو وضو کرنا تھا، دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمزم کے پانی سے تھا۔ فقلت، اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ بس میں نے کہا، الصلاۃ، نماز، یعنی کیا اترید الصلاۃ یا اتصلی الصلاۃ، کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصلاۃ امامک، نماز تمہارے سامنے ہے، مطلب نماز آگے چل کر پڑھیں گے۔ فلما اتی المزدلفۃ، پس جب عرفہ سے نکلے تھے، بیچ میں پیشاب کیا، وضو کیا، اور جب مزدلفہ پہنچے، صلی المغرب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ ثم نزعوا رحالہم، پھر انہوں نے اتارے اپنے کجاوے، پھر انہوں نے سواریوں کے اوپر سے اتارے، رحالہم، اپنے پالان، کجاوے۔ ثم صلی العشاء، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مغرب اور عشاء جو عرفہ میں جمع کی جائیں گی، اگر اس کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کیا جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر دونوں نمازوں کو اکٹھے ملا کر پڑھیں، درمیان میں کوئی اضافی کام نہ کریں تو بھی درست ہے۔ اس حدیث سے بہت سارے معاملات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے
کہ عرفات سے واپسی کے موقع پر سوار ہونا، اور اسی طرح اگر جانور کے اندر طاقت ہو تو اپنے پیچھے کسی اور کو ردیف بٹھا دینا. یہ بچے تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. اور اسی طرح جو ہے یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنے میں کسی سے مدد لینا، جیسے کسی کو کہنا کہ تم پانی بہاؤ یا وہ خود ہی پانی بہائے تو ہم اس سے وضو کریں. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے فوائد جو معلوم ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ جو اس حدیث سے استدلال ہے وہ یہی ہے کہ مغرب کو عشاء تک مؤخر کرنا اور مزدلفہ میں ان دونوں نمازوں کو جمع کرنا. اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ سنت ہے. مطلب ایک وضو ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ کرنا. آپ علیہ السلام نے ہلکا کیا، ہلکی سے مراد یا تو 1 مرتبہ یا پھر 2 مرتبہ. فضل الصلاۃ لمواقیتها، نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھنے کی فضیلت. اگرچہ کسی عذر کی وجہ سے جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل فضیلت یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھا جائے. عن ابی عمرو الشیبانی یقول حدثنا صاحب هذه الدار، ابو عمر الشیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی اس گھر والے نے. واشار، اور انہوں نے اشارہ کیا الی دار عبداللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف. قال سألت رسول اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ تعالی، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. وبر الوالدین، اور والدین سے نیکی کرنا. والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو یہاں اس حدیث میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں جواب اکٹھے خود ہی فرما دیے، لیکن دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہر مرتبہ سوال کیا، اس کے بعد تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تینوں جوابات ارشاد فرمائے. سب سے افضل ترین عمل ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. کون سا وقت؟ کہ جس وقت میں نماز کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اور وہ اول وقت ہے. والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ دوسرے نمبر پر سب سے افضل ترین عمل ہے. اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ. یہاں جب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کو اور اسی طرح بہت ساری دیگر احادیث، تو ان میں افضل اعمال کی نوعیت مختلف نظر آتی ہے. افضل شخص کے بارے میں جب پوچھا جاتا تو آپ علیہ السلام کبھی کوئی نشانی بیان فرما دیتے، کبھی کوئی، اور کبھی کسی عمل کو افضل قرار دیتے اور کبھی کسی عمل کو افضل قرار دیتے. تو ان کا کیا جواب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کبھی کسی افضل عمل کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے والے کی صلاحیت اور اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے جو افضل عمل ترین عمل ہوتا تو اس کو بیان فرما دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کچھ احادیث کے اندر ہیں کہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ علی الاطلاق ہے. لیکن کچھ جیسے ایک صحابی نے نصیحت کی، آپ نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک ولسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. کسی نے پوچھا کہ مجھے نصیحت کریں تو آپ نے فرمایا لا تغضب. کسی نے کہا آپ مجھے نصیحت کریں، فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. تو مختلف مواقع پر مختلف نصیحتیں جو کی اور اعمال کے تفاضل کے اعتبار سے جو مختلف باتیں ارشاد فرمائی، تو یہ سامنے والے کی ضرورت کے پیش نظر تھے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دعوت دینے میں جو مدعوین ہیں، جن کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کے حالات کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے. یہ ایک داعی کے لیے حکمت ہے کہ جب وہ کسی کو دعوت دے تو جو مدعوین ہیں ان کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے ان کو دعوت دے. جس طریقے سے ہم ایک موقع محل کو دیکھ کر سامنے والے سے بات کرنے کے لیے الفاظ چنتے ہیں، موضوع چنتے ہیں، ہم انداز چنتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے.
کیونکہ اس کے ذریعے سے دعوت زیادہ واقعی انداز میں نفوس کے اندر اثر کرتی ہے. حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ افضل ترین عمل ہے. صحیح. تو اگر ہم دونوں حدیثوں میں اگر تطبیق دیں اور وہ حدیث کی جس میں افضل ترین عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان کو قرار دیا گیا ہے, تو جمع یوں کر سکتے ہیں. یہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے. کہتے ہیں کہ کچھ اس حدیث میں افضل ترین اعمال ان اعمال کا یہاں پر ذکر ہے جو بدنی اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے, اور جو قلبی اعمال جو عقائد کے ساتھ بات تعلق رکھتی ہے, جو نیت کے اندر ہوتے ہیں, تو ان میں سے افضل ترین عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. تو بدنی اعمال میں سے افضل ترین اعمال یہ تینوں اعمال ہیں. سائل کو دیکھ کر, سوال کرنے والے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام جواب دیا کرتے تھے, سائل کی ضرورت کو دیکھ کر. اور احرا کا جو پیچھے حدیث کے اندر گزر چکا ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پانی کے بہانے کا احراقہ, اصل میں یہ لفظ اراق ہے, اراق یوریق و اراقۃ, اس کا معنی ہوتا ہے بہانا, تو اس میں ہا اضافی ڈال دی جاتی ہے احراق لفظ کو آسانی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے. تو اس کا معنی ہوتا ہے بہانا. مطلب یہ ہے کہ اسامہ بن زید نے وضو کا تو ذکر کیا لیکن اس سے پہلے استنجے کا ذکر نہیں کیا. یہ بات کرنے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اسامہ بن زید سے روایت کی ہے, اور وہ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. آگے حدیث ہے 611. اس حدیث سے بھی نماز کو اس کے اوقات پر پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوگی. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ عز وجل قال اقام الصلاة لوقتها وبر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ. وہی حدیث ہے, یہاں پر ایک لفظ ہے اقام الصلاۃ, اصل میں لفظ اقام یقیم اقامتن ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جو تا کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے, جیسے قرآن کریم میں بھی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ. تو ویسے میں لفظ جو مصدر ہے وہ اقام یقیم اقامتن آتا ہے, تو یہاں پر تا کو تخفیفاً حذف کر دیا ہے. تطبیق دینے والے محدث کا نام ہے ابن دقیق العید, جو پچھلی حدیث کے اندر گزر چکا. اگلی حدیث بھی ایسے ہی ہے. عن ابراہیم ابن محمد بن المنتشر عن ابیہ, ابراہیم بن محمد بن منتشر اپنے والد محمد بن منتشر سے روایت کرتے ہیں انہو کان فی مسجد عمرو بن شرحبیل, کہ وہ عمر بن شرحبیل کی مسجد کے اندر تھے. فاقیمت الصلاۃ, عمر بن شرحبیل کون ہے؟ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, ان کی مسجد کے اندر تھے. فاقیمت الصلاۃ, بس نماز کے لیے اقامت کہی گئی. فجعلوا ينتظرونہ, بس وہ شروع ہوئے ان کا انتظار کرنے, یعنی لوگ جو مسجد کے اندر موجود تھے وہ ان کا انتظار کرنے لگے کہ جن کی مسجد ہے, جو امام ہے یہاں پر, تو وہ آئیں تو پھر ہم نماز پڑھیں. فقال, جب عمر بن شرحبیل آئے رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے فرمایا انی کنت اوتر, بے شک میں وطر پڑھ رہا تھا. وقت کیا تھا؟ فجر کی اذان ہو چکی تھی, لوگ فجر کی نماز کا انتظار کر رہے تھے, اور انہوں نے آنے میں دیر کر دی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تو آپ نے دیر کیوں کی؟ تو انہوں نے خود ہی یاد فرما دیا کہ میں وطر پڑھ رہا تھا. اسے کیا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے وطر کب پڑھی؟ انہوں نے وطر کب پڑھی؟ نہیں, یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد انہوں نے وطر پڑھا. ٹھیک ہے نا, یہ وطر صبح صادق کے بعد. یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی وطر کی نماز رہ جائے تو اس کو
کب پڑھ سکتا ہے؟ مثال طور فجر کی اذان ہو گئی تو فجر کی اذان ہو جانے کے بعد کیا وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں صحابی کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی اذان ہونے کے بعد بھی وتر کو پڑھا جا سکتا ہے اگر وتر کی نماز رہ گئی ہو تو. لیکن اس بارے میں جب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب فجر صادق طلوع ہو چکی تو اس کے بعد وتر نماز نہیں پڑھیں گے، فجر کی سنتیں پڑھیں گے اور فجر کی فرض نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد انتظار کریں گے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد زوال تک، یہ جو پورا وقت ہے اس پورے وقت میں ہم اگر رات جو وتر کی نماز رہ گئی ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی عمل ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر وتر کی نماز رات کی نماز رہ گئی ہوتی تو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھا کرتے تھے. لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اب وہ طاق تو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اب تو یہ نماز جو قضا ہو گئی وتر ہے اور اس کو ہم دن کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا کر اس کو جفت پڑھیں. مثال کے طور پر اگر کوئی 3 رکعت پڑھتا ہے وتر تو وہ سورج طلوع ہونے کے بعد 4 رکعت پڑھے گا. جو رات کو 5 رکعت وتر پڑھتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 6 رکعت پڑھے گا اور 2 رکعت ملا کر یوں نماز ادا کی جائے گی. جی ہاں، وتر کی قضا یہاں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ وتر واجب نہیں ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا. یعنی زوال کے وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے. زوال کے وقت نہیں، زوال سے پہلے پہلے. یہ کس نے کہا زوال کے وقت؟ نہیں، زوال سے پہلے پہلے. زوال کے وقت تو کوئی بھی نماز پڑھنا منع ہے، اللہ کہ کوئی فرض رہ گئی ہو تو. علماء کی اس بارے میں صرف جو گنجائش ملتی ہے کہ اگر جو 3 ممنوع اوقات ہیں، سورج طلوع ہونے کا، غروب زوال کا اور غروب ہونے کا، وہاں صرف فرض نماز اگر کسی کی رہ گئی ہو نا تو فرض نماز کو پڑھ سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا. طریقہ کیا ہوگا جفت کرنے کا؟ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اگر آپ رات کو 1 رکعت وتر پڑھ کر سوتے ہیں یا آپ نے سوچا کہ میں 1 رکعت پڑھوں گا اور آپ پڑھ نہیں سکے رات کے آخری پہر میں، تو پھر آپ دن کے وقت سورج طلوع ہونے کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے، اور یہ آپ اس لیے سے پڑھیں گے کہ آپ جو وتر رہ گیا ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں. وہ وتر میں قنوت رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، باقی ضروری نہیں ہے. لائٹ بڑی کم ہے، بڑی کم ہے تو یہاں اس کو تھوڑا چلا دیں. کوئی اور ہے؟ جی، سجدہ سہو کا اگر صحیح ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر کرنا چاہیں تو ایک نسیان کی بنا پر. نہیں، آپ بات نہیں سمجھے. وتر میں اگر کسی سے دعائے قنوت بھول جائے تو اس صورت میں کیا سجدہ سہو کریں گے؟ ضروری نہیں ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے. اب یہاں پر دعائے قنوت کب پڑھی جائے گی؟ آخری رکعت میں پڑھی جائے گی. اگر رات کو نیت 1 رکعت کی تھی تو اس صورت طلوع ہونے سے پہلے 1 ہی پڑھیں گے. اگر رات کو 1 رکعت کی آپ نے نیت کی تھی، فجر طلوع ہونے سے پہلے اگر آپ کو وقت مل جاتا ہے تو آپ ضروری تھوڑی کہ آپ اسی ہی جو وہ نیت کے اوپر قائم رہیں، آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر سورج شروع ہو چکا اور آپ کی روٹین کیا ہے، آپ اس حساب سے جو وہ پڑھیں گے. سنت طریقہ کار یہی ہے.
جی ہاں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ٹائم ہو تب بھی وتر نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، فجر کی نماز سے پہلے یعنی فجر صادق طلوع ہونے کے بعد، فجر کے لیے اذان ہونے کے بعد، یہ صحابی کی سمجھ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ عمل کیا، لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ اگر فجر طلوع ہو گئی تو پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد رات کی نماز پڑھی جائے گی۔ سجدہ صاحب میں دعا عام سجدے والی ہوگی؟ جی ہاں، سجدہ صاحب میں عام دعائیں ہی سجدے والی کی جاتی ہیں۔ جی ہاں، وسئل عبداللہ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کیا گیا، حل بعد الاذان وتر، کیا وتر کے اذان کے فجر کے بعد بھی جو ہے وہ وتر ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ جی ہاں، وہ بعد الاقامت، اور اقامت کے بعد بھی، یعنی اگر فجر کی اذان ہو چکی ہے، آپ نے وتر نہیں پڑھا تو آپ وتر پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر فجر کی اقامت کہہ دی گئی ہے تو پھر بھی آپ اس کے بعد تو آپ اقامت کے بعد بھی وتر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا یہ جو عمل ہے، کیا یہ صحیح حدیث سے تعارض نہیں ہے؟ اور وہ صحیح حدیث کیا ہے؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کا یہ اپنا عمل ہم کہیں گے، باقی سنت طریقہ کار یہی ہے کہ اگر وتر رہ گئی ہے تو وہ طلوع سورج یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں گے۔ جی، پھر اگر وتر پڑھ لی دن کو تو ظاہری بات اس کی بات تو نوافل پڑھ ہی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آگے کہا کہ وحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہ نام عن الصلاۃ، کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے سو گئے، حتی طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، واللفظ لیحییٰ، حدیث کے راوی جو یحییٰ بن حکیم ہے یہ الفاظ ان کے ہیں۔ دیکھیں کہ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عمل تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ عمل ذکر کیا کہ آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھائی، تو یہ سنت طریقہ کار ہے۔ صحابہ کرام کا اگرچہ اپنا عمل تھا، اجتہاد تھا، لیکن سنت طریقہ کار یہی ہے کہ اگر نماز رہ گئی ہے تو پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اس کو پڑھیں گے۔ اس کے اوپر صرف یہ حدیث نہیں بلکہ دیگر احادیث بھی دلالت کرتی ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہاں تو فجر کی نماز ہی رہ گئی تھی، تو یہاں صرف یہ نہیں کہ فجر کی نماز رہ گئی تھی بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کبھی کسی وجہ سے سو جاتے تو پھر سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ نبی کے اوپر تہجد فرض ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام پر قضا واجب تھی، اور اگر کوئی امت میں سے کوئی وتر کی قضا دینا چاہے تو قضا دے سکتا ہے، باقی اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ آگے آ رہا ہے، فی من نسی صلاۃً، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو نماز پڑھنا بھول گیا۔ اگر کسی صحابی کا عمل حدیث کے خلاف آ جائے تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ تو ہم اسے اس کے اجتہاد پر محمول کریں گے، ہم کہیں گے کہ اس کو حدیث نہیں پہنچی، اور ایسا بہت احادیث کے ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر ہے 613، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نماز بھول گیا فلیصلیھا، بس اسے چاہیے کہ وہ اسے پڑھے، اذا ذکرھا، جب بھی اس کو یاد آئے، جب بھی، بغیر وقت کا انتظار کیے، بغیر کسی اور چیز کو دیکھے، تو جب کبھی اس کو وہ نماز یاد آ جائے تو وہ نماز پڑھ لے۔ اور یہاں جی ہاں، جی ہاں، اور یہیں سے استدلال کرتے ہیں کہ جو ممنوع اوقات ہیں ان میں اگر فرض نماز بھی اگر آ جاتی ہے
کسی بندے کی آنکھ اس وقت کھلی کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو وہ سورج نکلنے کا پورا انتظار نہ کرے بلکہ اسی ٹائم پڑھ لے. اسی سے جو استدلال کرتے ہیں. یہاں اس حدیث سے کچھ علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی نماز کو بھول جائے یا جیسا دوسری بات میں آتا ہے کہ وہ نماز سے سو جائے تو یہ تو اس کے پاس عذر ہے، لیکن جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ سزا کا مستحق ہے. سزا سے بچنے کے لیے اس کو توبہ کرنی ہوگی، لیکن اس کے اوپر قضا نہیں ہے. کیونکہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہو تو اس کے اوپر وہ نماز دہرانا واجب ہے. کتب احادیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بس استدلال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، دین اللہ حق بالوفا، اللہ کا قرض جو ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. باقی یہ اس کے لیے سزا ہے کہ نماز جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑی اب اس کی قضا نہیں دے گا، اب وہ سزا کا مستحق ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، کیونکہ اس نے اللہ کا ایک حق ضائع کر دیا. ان دو اشخاص کا معاملہ یہ کہ ان کے پاس عذر ہے، جو نماز کو بھول گیا یا نماز سے وہ سو گیا، یا ایسے ہی جیسے کوئی بچہ ہو ابھی وہ نابالغ ہے یا پھر کہ مجنون ہے اور اس کو دورہ اچانک پڑا تو یہ تو معذور ہے. باقی اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو اب اس کے اوپر نماز دہرانا بھی واجب نہیں ہے. بہرحال علماء کا یہ ایک قول موجود ہے، اس میں اختلاف ہے، اور معاصر علماء میں سے ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر قضا نہیں ہے، اس کے اوپر توبہ ہے، وہ قضا نہیں دے گا کیونکہ اس نے ایک عظیم جرم کا ارتکاب کیا ہے. قضا اس کے لیے کافی نہیں ہے. اجماع نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے. جی صحیح نہیں، ایسا نہیں ہوتا. عام طور پر مختلف فیٹ وہ اس طریقے سے سوالات نہیں دیے جاتے. تو جو شخص نماز بھول گیا اس کو نماز کب پڑھنی ہے؟ جب کبھی اس کو یاد آ جائے. فی من نام عن صلاۃ، اس مائک کا پیسے حلال کریں، اس کو مائک میں بولیں، ٹھیک ہے نا. اس انہوں نے بیچاروں نے خرچ کیا ہے یہ، تو اس خرچ کرنے کا ایک مصرف ہونا چاہیے. مائک میں بولیے. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. شیخ صاحب آپ سے سائل کا سوال یہ ہے کہ مطلب اب عقیقہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ وہ ایک قرض ہے، صحیح، وہ لوٹانا ہے کسی وقت بھی. جیسے اس طرف بھی دو علماء کی دو گروپ جو ہے وہ دو طرف پہ ہیں، تو اسی طرح نماز بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیز ہے، جبکہ عقیقہ تو فرض کیا ہوا فرض نہیں ہے، مستحب ہے. صحیح. تو جب اس میں وہ قرض ادا کرنا ہے تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیز کو، عمل کو ہم لوٹائیں بھی اور توبہ بھی کریں تو یہ بہتر ہے نا کہ نہ کرنے سے یہی بہتر ہے. اگر ہم اپنا استنباط کریں اس حدیث سے، عقیقے والی حدیث سے، اور دیکھیں یہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بھی حدیث بیان کی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا وقت محدود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اسی ہی وقت میں ادا کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ وقت رہ گیا تو پھر اس کے بعد وہ چیز ختم ہے. جیسے ہم اگر بات کریں وطر کی تو وطر جیسا کہ زوال تک ہے، اگر زوال ہو گیا تو اس کے بعد اس نے پڑھنا ہی نہیں ہے، نہ اس کی قضا دے سکتا ہے نہ وطر وہ پڑھ سکتا ہے. ایسے ہی روزوں کا معاملہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے رمضان کے روزے رکھنے تھے، اسے کچھ روزے رہ گئے، اگلے رمضان سے پہلے اس نے روزے وہ سارے رکھ دینے ہیں. اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور وہ روزے نہیں رکھتا تو اب اس روزے ساقط ہو گئے. ساقط کیسے ہو گئے کہ اب وہ سزا کا مستوجب ٹھہرا. اب یہ کہ ایک سال ہو گیا اس نے روزہ نہیں رکھے اور پھر اس سے اگلے سال کہہ رہا کہ میں روزے رکھوں گا، جو پچھلے رمضان کے رہ گئے اس رمضان کے رہ گئے، نہیں اب نہیں ہے. تو کچھ چیزوں کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ بھی شریعت نے مقرر کیا ہے. جی وقت تو مقرر کیا ہے، لیکن وقت مقرر پر کوئی چیز ادا نہ کرنا
تو اس کے لیے بھی شریعت نے وسعت تو رکھی ہے نا شیخ صاحب؟ نہیں وسعت نہیں، یہاں پر جو ہے بہرحال دونوں طرف اقوال علماء کے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر اقوال ہے تو اس میں پھر وسعت آسانی کو ترجیح دی جائے تو بہتر نہیں، کیونکہ شریعت تو آسانی کو ترجیح دیتی ہے بندوں کے لیے. صحیح. وطر کے زوال تک مطلب ہم نے کہا کہ اگر آپ وطر کو قضا کرنا چاہیں تو زوال سے پہلے پہلے آپ وطر کو قضا کر سکتے ہیں، یہ مطلب ہے. شیخ ایک سوال ہے جی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روزے مطلب کچھ سال پرانے روزے ہیں ان کی قضا نہیں ہو سکتی. ہم نے یہاں پر بھی یہ ذکر کیا کہ اس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے. شیخ تو صحیح اس کا مطلب موقف کیا ہے؟ صحیح جان بوجھ کر جو روزہ چھوڑتا ہے تو وہ روزہ، جی ہاں. لیکن یہاں پر تو قضا کا جو وہ یعنی ہے نا حکم تو موجود ہے نا یہاں، قضا کا جو جان بوجھ کر بھی روزہ نہیں رکھتا تو میرا تو اس کے لیے تو یعنی وہ قضا تو ہے، اس کی تو شریعت نے خود نے اجازت رکھی ہے، سفر کی وجہ سے یا پھر کوئی عذر ہو یا نہ بھی ہو. شیخ پہلے دیا عذر ہو یا نہ ہو، میں نے کہا نا عذر ہو یا نہ ہو تو میرا قضا تو ہے، یہ بھی شریعت نے رکھی ہے. یہ اہل علم کی وجہ سے رمضان میں حیض کی وجہ سے چھوڑے ہوئے روزے نہیں رکھ پائیں گے، لیکن اب پتا ہے کہ ان کا پورا کرنا ہوتا ہے تو ہم وہ پورے کریں گے نا. اب یہاں پر اگر یعنی آپ کے پچھلے سال کے جب بھی رمضان گزر گیا اس میں جو روزے رہ گئے ہیں وہ تو آپ نے رکھنے ہیں ہی، لیکن اس سے پچھلے رمضان میں جو روزے رہ گئے ہیں تو وہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے. تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک سال گزر گیا، لیکن بہرحال اسی ہی طرح بندہ یعنی جو دل جس پر مطمئن ہوتا ہے وہ یہی کہ برات ذمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ روزے رکھ دے، کیونکہ وہ روزے واجب تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے تو اس قرض کو ادا کرنا ضروری ہے چاہے جب کبھی بھی اس کی استطاعت ہو، اور یہی معاملہ نمازوں کا بھی ہے. اس کے تحت ہی آ گئی بات. جی ہاں کہ اگر ایک شخص قرض لے رہا ہے صحیح، وہ قرض دینا فرض ہے اور اس کی ایک مدت متعین بھی ہوتی ہے، اب وہ مدت جو متعین ہے وہ نکل گئی تو کیا وہ قرض نہیں دے گا؟ نہیں وہ تو ساری باتیں کہ نہیں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ محدثین نے علماء نے استدلال اس سے کیا ہے دین اللہ حق بالوفا، اس میں کافی جو ہے یعنی اس میں تفصیلی کلام موجود ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آگے حدیث نمبر ہے 614 فیمن نام عن صلاۃ، اس شخص کے بارے میں کوئی نماز سے سو گیا، اب وہ نماز کب پڑھے گا؟ عن انس رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يرقد عن صلاة او يغفل عنها قال كفارتها ان يصليها اذا ذكرها. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس آدمی کے بارے میں جو نماز سے لیٹ جاتا ہے یعنی سو جاتا ہے، او یغفل عنہا یا اس سے غافل رہ جاتا ہے یعنی اس سے بھول جاتی ہے. قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفارتها، اس کا کفارہ یہ ہے ان یصلیھا، یہ کہ وہ اس کو پڑھ لے اذا ذکرھا، جب وہ اس کو یاد کر دے، یعنی جب کبھی اس کو یاد آ جائے. جی یرقد، رقد یرقد، جی ہاں جو لیٹتا ہے. شریعت میں سفر کے دوران روزہ چھوڑنا رخصت ہے اور کوئی رکھ لے تو اس میں کون سا عمل افضل ہے رکھنا؟ دیکھیں گے یہاں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ یحب ان تؤتی عزائمہ کما یحب ان تؤتی رخصہ، یا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو حکم پختگی کے ساتھ دیا ہے لوگ اس کے اوپر عمل کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ جو اللہ نے رخصت دی ہے تو اس رخصت کو قبول کیا جائے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر، اس کو سفر کہا جا سکتا ہے اور اس میں میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے اور بالخصوص کی شرعی طرف سے اجازت بھی موجود ہے، اور چاہے جو بھی سفر بہرحال مشقت تو اس کے اندر ہوتی ہی ہے چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، بھلے آپ جہاز کے اندر سفر کر رہے ہیں لیکن مشقت تو بہرحال اس کے اندر ہے،
آپ نے کھانے پینے کا انتظام، سفر، سامان اٹھانا، دیگر معاملات، تو بہرحال اس رخصت سے فائدہ اٹھانا افضل ہے۔ شیخ صاحب ایک شخص یہاں کی وقت سحری کے وقت وہ سحری کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہاں کے وقت سحری پر وہ سحری کرتا ہے صحیح اور روزہ رکھتا ہے۔ صحیح۔ اب جب یہ سعودی عرب پہنچے گا تو وہاں کے مسئلے کے حساب سے وہ افطار کرے گا یا یہاں کے مسئلے کے حساب سے؟ یہ کہاں سے آپ نے سوال اٹھایا ہے؟ یہ تو الگ ذیلی سوال ہے۔ صحیح ہے۔ اگر کوئی دوائی لیتا ہو بیمار لینا ضروری ہے اور بہت محنت کیا 1 سال تک دوائی لیتا رہے اور اسے روزے چھوٹ جائیں تو اگلے رمضان کے بعد رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ ہمارا جو استدلال ہے یا یوں کہیں ہمارا جو اجتہاد ہے، میں تو انتہائی چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، انتہائی کم علم، تو میرا جو نا وہ سوچ یہی ہے کہ اگر جو بھی چیز رہ گئی ہو، چاہے فرض نماز رہ گئی، فرض روزے رہ گئے، بھلے 10 سال کے رہ گئے ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہے تو آپ ان کی قضا دیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی روزے تھے، تو ان روزوں کو ان کے گھر والے رکھیں گے، اگر نہیں رکھ سکتے تو وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ فدیہ دیں گے، بھلے کتنے ہی سالوں کے رہ گئے ہوں۔ بعد میں اکیلے رکھنا تو زیادہ مشقت ہے، تو وقفے سے رکھے، اکٹھے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پورے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں تو آپ پورا 1 مہینہ اکٹھے روزے رکھیں، آپ ایک ہی کر کے رکھیں۔ کون سا؟ نہیں وہ تو میت کے من مات علیہ صیام سامعن، نہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں، میں اس کے بارے میں تو وہی ہے، لیکن یہ کہ من مات علیہ صیام سامعن والی ہو، فرض روزے بھی اس کے اندر داخل ہے۔ منڈے اور ٹیوزڈے کو جو روزہ رکھتے ہیں اس میں فرض روزے کو بھی، اگر فرض روزے کی نیت کریں گے جو آپ پیر و جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو فرض کا ثواب ملے گا۔ ایک تیر سے 2 شکار نہیں ہو سکتے کہ آپ نے پیر میں کو بھی رکھ لیا اور آپ نے فرض بھی رکھ لیا، ایام میں 20 بھی اس کے اندر آ گئے تو وہ اس کی بھی آپ نے رکھ لیا، ایک تیر سے 3 شکار۔ صحیح۔ یرقد کا معنی ہے کہ جو شخص لیٹ جاتا ہے، رقد یرقد کا معنی ہوتا ہے لیٹنا، نام یا نام کا معنی ہوتا ہے سونا، تو عام طور پر جو شخص لیٹ جاتا ہے یہاں پر لیٹنا یہ کنایا ہے سونے سے، ویسے یرقد کا معنی ہوتا ہے جو شخص لیٹ جاتا ہے۔ صحیح، غلبہ ایک الگ چیز ہے اور یہاں پر سونا مراد ہے۔ جی ہاں جی ہاں، یہ نامہ کے معنوں میں 615 حدیث کا نمبر ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ عن ابی قتادہ قال ذکروا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نومهم عن الصلاۃ، ابو قتادہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذکر کیا اپنا نماز سے سو جانا، کہ کبھی ہم نماز سے اگر سو گئے، فقال انه ليس في النوم تفریط، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیند میں کوئی کوتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سو گئے تو یہ ایک آپ کے اختیار سے باہر کی چیز ہے، اس میں کوئی کوتا ہی نہیں ہے۔ انما التفریط فی الیقظہ، کوتا ہی بیداری میں ہے، کہ جب آپ بیدار ہو اور نماز نہ پڑھیں تو پھر یہ کوتا ہی ہے۔ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً، بس جب بھول جائے تم میں سے کوئی نماز، او نام عنہا، یا اسے سو جائے، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، بس اسے چاہے کہ وہ پڑھے جب کبھی وہ اس کو یاد آئے۔ جب کبھی یاد آئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کئی دن بعد بھی یاد آتی ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے، کئی دن بعد بھی یاد آتی ہے، پھر بھی آپ اس نماز کو پڑھ لیں گے۔
تو یہاں پتہ چلا کہ نیند میں کوتاہی نہیں ہے، لیکن نیند میں کوتاہی سے مراد یہ ہے کہ اگر بالفرض نیند میں اگر کوئی وہ کسی کے اوپر نیند کی حالت میں اگر وہ کسی کے اوپر زیادتی کر بیٹھتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، نیند کی حالت میں اگر بالفرض جو کسی کے اوپر گر جاتا ہے، سامنے والا بندہ قد مر جاتا ہے، یا پھر یہ کہ نیند کی حالت میں جیسے شب کوری کی اس کو جو نا وہ عادت ہے، سمجھنا، وہ رات کو جو آنکھیں یعنی تو بلکہ نہیں، وہ جو ایک یعنی نیند کی حالت میں جو لوگ یعنی چل رہے ہوتے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو غلطی کی صورت میں اگر اس نے نیند کی حالت میں کوئی کام کر دیا تو اس کے اوپر کفارہ ہے، کفارہ اس کے اوپر ہوگا، لیکن اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اگلی حدیث ہے 616 عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی من لم یصلی الصلاۃ، فرمایا کہ نیند میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوتاہی اس شخص میں ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی، حتی یجیء وقت الصلاۃ الاخری، یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، حین ینتبہ لہا، جب وہ اس کے لیے خبردار ہوتا ہے، یعنی نماز کے وقت نماز کا خیال اس کو تب آتا ہے کہ حالانکہ اس کو پتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن دوسری نماز کا وقت آ گیا تو اس وقت وہ خبردار ہوتا ہے، تو اب ایسا انسان کوتاہی کرنے والا ہے، اب اس نے جو جان بوجھ کر ایک جرم کیا، اس کے اوپر قضا ہے کہ نہیں، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ اگر سجدے میں آنکھ لگ جائے، کتنی آنکھ لگ جائے، اونگ آ جائے تو پھر تو جو ہے وہ نماز ہو جائے گی، لیکن اگر باقاعدہ بندہ خراٹے لینا شروع کر دے تو ظاہری بات ہے کہ نماز اس کی ٹوٹ گئی۔ ہاں، کچھ جرائم کے متعلق آپ نے بیان کیا، جی ہاں، یہ ابھی حال میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ پب جی ایک گیم ہے، وہ گیم کھیلتے کھیلتے اس بچے نے امریکہ میں اپنے پورے تقریباً گھرانے کے 3-4 افراد کو قتل کر دیا۔ اب بالفرض ایک اسلامی سلطنت ہو، نظام حدود نافذ ہو، صحیح، تو اس میں پھر یہ کیونکہ وہ تو اپنی اس گیم کے اندر جو ہے مشغول تھا، بالکل ایک نیند کی طرح سمجھے، نشے کی طرح سمجھے، اس کی حالت کو دیکھا جائے گا، ہاں، کیفیت کو دیکھا جائے کس کیفیت میں تھا، وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا، اور یہ کہ اس نے پھر اس کے بعد ہی جرم کیا تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ وہ مجرم ہے۔ صحیح، یہ ہے کہ وہ اس قدر جو ہے وہ تھا کہ اس کے اوپر یعنی اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں بس اوقات۔ اعادت من نام عن الصلاۃ لوقتها من الغد، اعادت دہرانا، من نام عن الصلاۃ جو نماز سے سو گیا، لوقتها اپنے وقت پر، من الغد دوسرے دن، یعنی دوسرے دن نماز کو پڑھنا، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آج اگر ظہر کی نماز رہ گئی تو دوسرے دن ظہر کی نماز پھر سے پڑھیں گے، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب ہے کہ اگر آج ہم سے کسی بھی وجہ سے نماز رہ گئی تو کل ہم اس کو اس کے وقت پر پڑھیں گے جو اس کا ایک عام معتاد وقت ہے۔ اعادت پڑھنا، من نام یا دہرانا، من نام عن الصلاۃ جو نماز سے سو گیا، لوقتها اس کے وقت پر، من الغد دوسرے دن، یعنی دوسرے دن نماز سے جو شخص سو گیا تو دوسرے دن اس کو اس کے وقت پر ادا کرے گا، یہ مفہوم ہے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ناموا عن الصلاۃ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ناموا جب سو گئے، یعنی آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام سو گئے نماز سے، حتی طلعت الشمس یہاں تک سورج شروع ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُصَلِّهَا أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا، چاہیے کہ پڑھے اسے تم میں سے ہر ایک کل اس کے وقت پر۔ آج تو تھوڑی دیر ہو گئی تو یہ نہ سمجھے کہ اب روزانہ اسی وقت پڑھیں گے، کل سے یہ نماز ہر شخص اس کے وقت پر پڑھے، یہ مطلب ہے۔ اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یعنی آج اگر رہ گئی تو بطور کفارہ کہ آج تو ہم نے پڑھ لی لیکن کل فجر کے ساتھ ایک اور فجر پڑھ لیں گے، ایسا مطلب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو یوں سمجھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو سود دے دیا ایک جرمانے کی صورت میں، اور یہ جائز نہیں ہے۔
جی ہاں یہ مطلب ہے. ایک ہی نماز پڑھے یا تو اسی کی پڑھ لے جب یاد آئے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فجر کی نماز رہ گئی, صحابہ کرام سے بھی فجر کی نماز رہ گئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کب پڑھی؟ سورج طلوع ہونے کے بعد. پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ آج تو یہ نماز رہ گئی لیکن کل ہر شخص اس نماز کو اس کے وقت پر پڑھے, فجر کو فجر کے وقت پر پڑھے, یہ مطلب ہے. جی شمس کے بعد پڑھی جی ہاں پھر سے دو رکعت سے وقت نے وقت پر دوسرے دن پڑھے جی ہاں صبح سادے کے وقت. اس دن کی تو اس نے پڑھنی ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ابھی فجر کا وقت ہے, نماز نہیں پڑھی, سورج شروع ہونے کے بعد ہم نے وہ فجر کی نماز پڑھ لی. اب جب کل کا دن ہوگا تو کل کے دن ہم اسی وقت فجر کی نماز پڑھیں گے, اسی دن کی فجر, اضافی نہیں پڑھیں گے. جی ہاں من الغد اعادتن سے مراد یہ ہے کہ اعادہ کا معنی ہوتا ہے واپس پلٹنا. مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے نماز سے اس کی آنکھ لگ گئی تو چاہیے کہ وہ دوسرے دن نماز کو اس کے وقت پر پلٹائے, اس کے وقت پر ہی پڑھے. آج اگر تو وہ دیر ہو گئی تھی, نماز آگے چلی گئی تھی, لیکن کل اس طریقے سے نماز کو لیٹ نہ کرے بلکہ اس کے وقت پر واپس لے کر آئے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں صبح 6:30 بجے, اگر ایک بندے کی آنکھ لگ گئی اور وہ اٹھا 8 بجے تو اس نے اٹھنے کے ساتھ ہی اس نے نماز پڑھ لینی ہے, لیکن دوسرے دن کب نماز پڑھے گا؟ 6:30 بجے ہی پڑھنی ہے, اور اسی ہی دن کی فجر پڑھے گا, کوئی اضافی نماز نہیں پڑھے گا. اگلی حدیث 618 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نسیت الصلاۃ فصلی اذا ذکرت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز کو بھول جاؤ تو تم نماز کو پڑھ لو جب تم یاد کرو. اذا ذکرت جب تم نماز کو یاد کرو. فإن اللہ تعالی یقول اقم الصلاۃ لذکری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھو, میری یاد کے لیے نماز پڑھو. اس کا ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جب میری یاد آئی تو نماز پڑھو. ایک معنی یہ ہے کہ میری یاد کے لیے یعنی مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھو تاکہ تم مجھے یاد رکھنے والوں میں شمار ہو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تمہیں یاد آئے تو نماز پڑھو. اگلی حدیث ہے 619 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها فإن الله تعالى قال اقم الصلاة لذکری. یہی آپ کے ہاں بھی لذکری ہے؟ ٹھیک ہے, وہی معنی ہے, کیونکہ کچھ روایات میں اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں اس میں 620 ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاة فلیصلیها اذا ذکرها فإن اللہ تعالی یقول اقم الصلاة. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ للذکرى. نماز کو پڑھو للذکرى جب یاد آئے, للذکرى جب یاد آئے. قلت للزہری, تو معمر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری رحمہ اللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں ان سے کہا ہکذا قرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم. کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو یوں پڑھا ہے للذکرى کہہ کر؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں. تو یہ جو قرات ہے قراء سبع کی قرات میں یہ کہ نہیں ہے, ہمارے سامنے قرات ہے ان میں یہ قرات نہیں ہے. تو لہذا اگر ہوگی بھی تو یہ ایک شاذ قرات ہوگی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرات کو پڑھا ہوگا. لیکن قراء سبع کی جو قراتیں ہیں جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں اور جن کے اوپر اجماع ہے تو یہ وہ قرات نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں قرآن کریم میں کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری. جی ہاں ممکن مطلب یہ کہ تفسیر کر دی ہو کہ لذکری بھی ہے, تفسیر کر دی ہو تو اس کا معنی اس طرح بھی ہے. جی ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفسیر کی ہو.
यजीओ, ये कहाँ आया है यजीओ? अच्छा, यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये हदीस जानते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दिल जो था ना वो जागता था, आंखें सो जाती थी। ये खुसूसियत आपको मालूम है जी। तो यहां सवाल पैदा होता है ना कि जब नमाज का वक्त हो गया, सूरज तुलू हो गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल जागता था, तो फिर आपको पता कैसे नहीं चला कि नमाज का वक्त हो गया है? तो उस हदीस से क्या करेंगे कि जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं जब नमाज पढ़ाता हूं तो अपने पीछे से तुम्हें देखता हूं। कैसे? दिल से था ना? ठीक है, मतलब दिल से था ना देखना, वो तो वो भी तो सही सही नहीं, वो तो चलो अपनी आंखों से देखना ना उस वक्त। तो यहां पर सवाल ये है कि पीछे से देखना मौजज़ा था। तो बात यह कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारे मामला, जिसे नमाज को भुला दिया गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद में सदा सहव किए, और जैसे यहाँ पर नमाज रह गई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोए रह गए, तो एक तो उम्मत को इन मसाइल के जरिए से तालीम देनी थी, और दूसरा ये कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आंख के जरिए से आपका दिल बेदार रहता है। मतलब ये है कि अगर कोई तकलीफ हो, या फिर ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर कोई छुए, या फिर इस तरीके से कोई भी मामला जो आमतौर पर वसा इंसान को महसूस नहीं होता, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल जो था वो यानी हिस्सी चीजों को महसूस करने के लिए बेदार होता था। अगर कोई चीज इजाफी आपको बजाद खुद जिस्म के तौर पर आकर लगे, तो उसके लिए आप अलैहिस्सलाम का दिल हर वक्त बेदार रहता था। जहां तक ऐसी चीजों का ताल्लुक है कि जिनको सिर्फ आंख के जरिए से देखा जा सकता है, जैसे रोशनी, अंधेरा, तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिल की खुसूसियत नहीं थी। ये इस हदीस से इस्तदलाल है। कैसा युक़दल फ़ाइतु मिन अस्सलात, नमाजों में से जो नमाजें छूट गई हैं तो उनकी कज़ा कैसे दी जाएगी? मौजूदा वादी दिन जिन में पेशने वादी जिन तो शायद नहीं है, वल्लाहु आलम। हत्ता यजिया वक्त सला, यहां तक कि नमाज का वक्त आए, यजिया आए। हदीस का नंबर है 621। अन बुरैद इब्न अबी मरियम अन अबीही क़ाल कुन्ना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अस्रैना। बुरैदा बिन अबी मरियम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में, फ़अस्रैना, असरा युसरी, इसरा का माना होता है रात को चलना, और इसी से है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी, आपको जो इसरा करवाई गई, तो इसरा का माना होता है रात को चलना, क्योंकि आपको जो मेराज करवाई गई थी ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल थी। पहला हिस्सा इसरा पर मुश्तमिल था, यानी रात को चलना। कहते हैं कि फ़अस्रैना, हम रात के वक्त चले। आगे खुद इसकी वजाहत की आ गई, लैलतन, रात को हम चले, रात को। फलम्मा कान फी वजह सुबह, बस जब सुबह के आगाज में थे, यानी सुबह का अभी आगाज होने वाला था, नज़ल रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, फनाम व नाम अन्नास, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो गए और लोग सो गए। फलम नस्तयक़िज़ इल्ला बिशम्स, बस हम नहीं जागे मगर सूरज के साथ, या हम नहीं जागे मगर धूप के साथ, यानी धूप की तपिश से हमारी आंख खुली। या फिर यह है कि हम नहीं जागे मगर सूरज के साथ, यानी सूरज तुलू हो रहा था। और ये माना ज्यादा इसलिए राजे है कि सूरज अभी तुलू होना शुरू हुआ था और उस वक्त इनकी आंख खुली, और जब सूरज तुलू होता है तो उस वक्त उसकी तपिश नहीं होती। तो माना ये करेंगे कि वैसे शम्स का जो इतलाक है वो
धूप पर भी होता है। قد طلعت علينا, تحقیق وہ ہم پر طلوع ہوا تھا. فامر رسول اللہ, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا مؤذن کو, فاذن, اس نے اذان دی. ثم صلى رکعتین قبل الفجر, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھی فجر سے پہلے, مطلب فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 سنتیں تھیں. ثم امرہ, پھر اس کو حکم دیا. فاقام, بس اس نے اقامت کہی. فصلى بالناس, بس لوگوں کو نماز پڑھائی. ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان کیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا, یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب کچھ ہمیں بتا دیا. بما هو كائن, جو ہونے والا تھا, حتى تقوم الساعة, یہاں تک کہ قیامت قائم ہو. جو کچھ واقعات پیش آنے والے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے واقعات بیان کر دیے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس نے یاد رکھنا تھا یاد رکھا, جس نے بھلانا تھا اس نے بھلا دیا. جی صحیح, ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کو پڑھ مکمل کر لیتے ہیں. ٹائم ہو چکا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ آرام سے کل مکمل کر لیتے ہیں. آگے الحمدللہ کتاب الاذان شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. صحابہ نے کیوں بھلایا؟ صحابہ کرام سے بھلا دیا گیا, خود نہیں بھلایا. کوئی چیز اگر انسان بھلاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اسے وہ چیز بھلا دی جاتی ہے, کوئی جان بوجھ کر نہیں بھلاتا. السلام علیکم.
Got it.